ایک دفعہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر محل میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک باہر شور اٹھا اور اورنگزیب عالمگیر نے وزیر سے کہا کہ محافظوں کو باہر بھیجو اور پتہ کرو کہ اتنا شور کیوں ہے۔ جب وزیر باہر گیا تو دیکھا کہ چند آدمیوں نے ایک بوڑھے آدمی کو پکڑا ہوا ہے اور چند عورتیں بھی اس کے ساتھ ہیں، اور اس گاؤں کا قاضی صاحب جس کے سر پر سفید پگڑی تھی وہ ہاتھ میں ڈنڈا لیے سامنے کھڑا تھا اور باہر کھڑے محافظوں سے اس بات کا مطالبہ کر رہا تھا کہ ہمیں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ محافظ بار بار کہہ رہے تھے کہ بادشاہ اس وقت آرام کر رہے ہیں، وہ آپ سے مل نہیں سکتے، لہٰذا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وزیر نے آ کر بادشاہ اورنگزیب کو ساری صورتحال بتائی کہ قاضی جو کہ اس گاؤں کا ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے وزیر سے کہا کہ محافظوں کے پاس جاؤ اور محافظوں کو کہے کہ قاضی صاحب کو اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ وزیر اس قاضی کو لے کر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو کمرے میں آ گئے اور باقی ہجوم کو محافظوں نے باہر ہی روکے رکھا۔ جیسے ہی قاضی صاحب بادشاہ کے کمرے کے اندر داخل ہوا تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی سے کہا، قاضی صاحب مجھ سے ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی اور باہر تم نے اتنا ہجوم کیوں اکٹھا کر رکھا ہے؟ قاضی نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس گاؤں کا قاضی ہوں اور آج تک میں نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں میں نے انصاف کو بالاتر رکھا ہے، اور آج تک کوئی بھی ایسا مقدمہ نہیں جو میری زندگی میں گزرا ہو جس میں میں نے انصاف کو مد نظر نہ رکھا ہو، لیکن یہ واحد مقدمہ ہے جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے پوچھا، بتاؤ کون سا مقدمہ ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک بوڑھی عورت ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی، اور اس بوڑھی عورت کے شوہر کو گاؤں کے لوگوں نے پکڑا ہوا تھا۔ میں نے بوڑھی عورت سے پوچھا، کیا بات ہے، تم نے اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ بوڑھا آدمی میرا شوہر ہے اور یہ نوجوان لڑکی میرے بیٹے کی گھر والی ہے۔ میرا بیٹا ایک بڑے تاجر کے ہاں ملازمت کرتا ہے اور میرا یہ بیٹا تجارت کے سلسلے میں تاجر کے ساتھ اکثر اوقات باہر آتا جاتا ہے، لیکن ایک ماہ پہلے ایسا ہوا کہ مجھے خبر ملی کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، تو میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ تم مجھے ماں کے گھر لے چلو۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ میں کسی کام کے سلسلے باہر جا رہا ہوں، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، خود ہی سواری لے کر اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ۔ پیچھے میری بہو گھر میں اکیلی تھی اور میرا شوہر جانتا تھا کہ میری بہو گھر میں اکیلی ہے، کیونکہ گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے اسے چوٹ لگی تھی اور وہ چل بھی نہیں سکتی تھی، لہٰذا مجھے مجبوری میں اپنی بہو کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر جانا پڑا۔ میرے شوہر نے بہانہ بنایا تھا کہ میں بھی کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، اس لیے میں نے پڑوسی عورت کے ذمے لگایا کہ تم میری بہو کی دیکھ بھال کرتے رہنا، اور میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی میں واپس آئی تو میری بہو سر پیٹنے لگ گئی اور مجھے کہا، میرے سسر یعنی آپ کے شوہر نے مجھے گھر میں اکیلا پا کر میرے ساتھ زیادتی کی اور مجھے خاموش رہنے کے لیے ڈراتا رہا۔ میں نے اس وقت اس کو کہا کچھ نہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ اگر میں آج چپ رہ گئی تو یہ ساری زندگی مجھے اس طرح ڈرا ڈرا کر میرے ساتھ زیادتی کرتا رہے گا اور اس بات کا پتہ بھی کسی کو نہیں چلے گا۔ میں فوراً قاضی صاحب کے پاس گئی اور کہا، قاضی صاحب میرا مقدمہ سنیں اور میرے شوہر کو سخت سے سخت سزا دیں تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی سسر اپنی بہو کے ساتھ ایسا سلوک نہ کر سکے۔ میں نے اس عورت کو یقین دلایا کہ اسے ضرور انصاف ملے گا۔ مقدمے کا دن مقرر کیا گیا اور مقدمے والے دن عدالت لگ گئی۔ میں نے سب سے پہلے اس کی بہو سے پوچھا، آپ بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے وہی الفاظ دہرائے جس طرح اس کی پہلے ساس کہہ چکی تھی، لیکن اس بوڑھی عورت کے بزرگ شوہر کے الفاظ بالکل مختلف تھے۔ میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا، قاضی صاحب، میں کسی کام کے سلسلے میں اپنے دوست کے ساتھ شہر سے باہر چلا گیا۔ جس دن ہی میری بیوی گھر لوٹی اس دن میں گھر لوٹا، لیکن جیسے ہی میری بہو نے گھر میں قدم رکھا تو میری بہو نے سر پیٹنا شروع کر دیا اور اس پر گندے گندے الزام لگا دیے، یہ سن کر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ میں کیسے معلوم کروں کہ تم میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا؟ اس مقدمے کی کارروائی کو شروع ہوئے تقریباً 15 دن ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک انصاف تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ میں جب لڑکی کی باتوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے سارے ثبوت اس کے سسر کے خلاف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب میں اس کے سسر کے پہلو کی طرف دیکھتا ہوں تو سارے ثبوت اس کی بہو کے خلاف جاتے ہیں۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ انصاف کرنے میں ہماری مدد کریں اور اس بوڑھی عورت کا مقدمہ آپ سنیں۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کل تم بوڑھی عورت اور اس کے شوہر اور اس کی بہو حاضر ہو جانا، میں کل ہی اس مقدمے کا فیصلہ کروں گا۔ صبح کا وقت ہوا، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں تشریف لائے۔ قاضی صاحب ان تمام لوگوں کو لے کر عدالت میں پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ اپنی نشست پر بیٹھا تو قاضی صاحب نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے حکم کے مطابق یہ سب آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اب آپ ہی ان کا مقدمہ سنیں اور ان کے درمیان فیصلہ کریں کہ ان میں سے کون مجرم ہے اور کون پاک دامن ہے۔ یہ سب سننے کے بعد بادشاہ اورنگزیب نے دوبارہ ان کے دلائل سنے اور تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے بعد بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے 2 سپاہیوں کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ اور 2 کدال لے کر آؤ اور اس جگہ 2 بڑے گڑھے کھودو۔ حکم کے مطابق 2 گڑھے کھودے گئے جو تقریباً 3 فٹ کی گہرائی کے تھے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ ان گڑھوں کو صاف پانی سے بھر دو۔ حکم کی تعمیل ہوئی، گڑھے پانی سے بھر دیے گئے۔ تمام درباری یہ سارا منظر دیکھ کر ہکا بکا تھے کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کیا سر انجام دینے والا ہے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مجرم کو پکڑنے کا کون سا طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ وہ قاضی بھی حیران و پریشان تھا کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ سننے کی بجائے کن کاموں میں سپاہیوں کو لگا دیا۔ اب بادشاہ نے سپاہیوں کو کان میں کچھ کہا اور تھوڑی دیر بعد سپاہی ایک بزرگ بابا کو لے کر عدالت میں حاضر ہوا۔ اس بزرگ بابا کی داڑھی بالکل سفید تھی۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بزرگ کے سامنے 2 گلاس پانی کے رکھے جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور 2 گلاس پانی کے رکھے گئے تو جیسے ہی وہ تھوڑا سا پانی خشک ہوگا تو اس کا رنگ سرخ پڑنا شروع ہو جائے گا۔ ان دونوں گلاس میں سے ایک گلاس اس بوڑھی عورت کی بہو کے ہاتھ میں دے دو اور دوسرا اس بزرگ کو جو کہ اس بوڑھی عورت کا شوہر ہے، اس کے ہاتھ میں پکڑا دو۔ اب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ان دونوں گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں ایک لڑکی گلاس والے پانی ڈالے گی اور ایک گڑھے میں بزرگ پانی ڈالے گا، اور تم میں سے جو بھی قاتل ہوگا تو جیسے ہی وہ پانی ڈالے گا، جب یہ پانی 2 فٹ کی گہرائی تک جائے گا تو یہ سرخ ہونا شروع ہو جائے گا، اور جس گڑھے کا پانی سرخ ہوا اس کا سر فوراً قلم کر دیا جائے اور اس کے بعد کسی بھی دلیل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ پانی ڈالنے کے فوراً بعد ان دونوں کی گردنوں پر تلوار رکھ دینا اور جس کے بھی گڑھے کا پانی سرخ ہو اس کا سر قلم کر دینا، کیونکہ وہی مجرم ہوگا۔ اب لڑکی اور بزرگ کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے اور وہ ہجوم کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق ان دونوں نے وہ پانی اپنے اپنے گھڑے میں ڈالا اور جلاد ان کی گردنوں پر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان دونوں کے جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا، کیونکہ دونوں سوچ رہے تھے کہ اگر میرے گڑھے کا پانی سرخ ہوا تو یہ جلاد فوری سر قلم کر دے گا۔ دونوں کو اپنی اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ پانی خشک ہو رہا تھا۔ جیسے ہی پانی 2 فٹ کی گہرائی کے قریب گیا تو اس لڑکی نے چیخ کر کہا، بادشاہ سلامت، میری جان بخش دی جائے، میں آپ کو سچ سچ بتاتی ہوں۔ جلاد نے اب تلواریں ان کی گردنوں سے ہٹا دی اور اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے اپنے سسر پر غلط الزام لگایا ہے، یہ سب کے پیچھے میں ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تجھے شرم نہیں آئی کہ تم نے اتنا بڑا الزام لگایا؟ تو لڑکی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اپنے چچا کے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اپنے سسر کی وجہ سے، جس نے میرے پیار کو پیسوں کا لالچ دے کر اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کرا لی اور اس نے مجھے میری محبت سے جدا کر دیا، میں نے اس دن سے ہی ٹھان لیا تھا کہ اس بوڑھے نے مجھے اپنی محبت سے دور کیا، میں بھی اس کو اپنے گھر سے دور کر کے رہوں گی، اور اس لیے میں نے موقع پا کر اس پر یہ گھناؤنا الزام لگا دیا۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کسی آدمی پر بھی غلط الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس عورت کو سخت سزا سنا دی اور اس بوڑھی عورت کے شوہر کو باعزت بری کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔